السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار قسط نمبر 38۔ میرب کچن سے نکل کر ابھی صوفے پر بیٹھی تھیں جب بانو گھر کی نئی ملازمہ ان کے پاس آئی۔ باجی، مہمان آئے ہیں، ایک عورت ہیں اور ایک آدمی، کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عارف سے ملنا ہے۔ میرب کے کہنے پر بانو واپس مڑ گئی، جبکہ میرب دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے یہ سوچنے لگی کہ کون مہمان آ سکتے ہیں۔ اگر عارف صاحب سے ملنے والے تھے تو عارف صاحب نے بتایا کیوں نہیں، یا پھر رکے کیوں نہیں؟ وہ کچن سے کھانا بنا کر ابھی فارغ ہوئی تھی جب سے مریم گئی تھی۔ انہوں نے مکمل دن کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی، لیکن کچن کا کام وہ خود سنبھالتی تھیں۔ فاطمہ تو بمشکل ہی اپنے کمرے سے نکلتی تھی اور وہ اپنی اندھیری غار نما کمرے میں سکون محسوس کرتی تھی۔ سادہ الفاظ میں وہ رنگین دنیا کا رنگین مجسمہ اب بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا تھا، جس کی زندگی میں رنگوں کا اب کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ زینب اور عارف صاحب ملازمہ کی ہمراہ نفاست سے سیٹ کیے گئے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ وہاں سے ملازمہ کے پیچھے ہی لاؤنج کے پہلے کمرے میں گئے، وہ ڈرائنگ روم تھا۔ بانو نے انہیں بٹھایا اور باہر نکل گئی۔ زینت اور الیاس صاحب ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہے تھے۔ گھر ان کے گھر سے کافی چھوٹا تھا، پر بہت خوبصورت طرح سے سیٹ کیا گیا تھا۔ صاف ستھری ہر چیز چمک رہی تھی۔ زینت تو پہلے ہی مطمئن تھی، اور وہ پہلے بھی یہاں اچانک آئے تھے اور اب بھی۔ وہ دونوں بار ہی وہ بہت مطمئن تھیں۔ 5 منٹ بعد ہی میرا اندر آئیں، سلام کیا۔ پہلے تو وہ چونکی تھیں۔ زینت اور الیاس صاحب کو واپس دیکھ کر وہ انہیں پہچان گئی تھیں۔ 7 مہینے پہلے ہی تو وہ لوگ فاطمہ کا رشتہ طلب کر رہے تھے، لیکن جب اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن دوبارہ ان کے آنے کا مقصد وہ نہیں سمجھیں۔ وہ بیٹھی، انہوں نے سلام کیا، اور پھر کچھ دیر بعد بانو ٹرالی اندر لائی اور لوازمات ٹیبل پر سجانے لگی۔ کیسی ہیں میرب آپ؟ زینت نے مسکرا کر نرمی سے پوچھا۔ میں الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے بیٹے کا سنا افسوس ہوا۔ شہید کی موت کا افسوس تو نہیں کرنا چاہیے، پر کسی کی اولاد کا تو کر سکتے ہیں۔ میں بھی اولاد رکھتی ہوں، درد سمجھ سکتی ہوں۔ زینت کی بات پر میرب کی آنکھیں نم ہوئی، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ دل میں ٹھیس سی اٹھی اسامہ کے نام پر۔ روئے نہیں میرب، اللہ کی امانت تھی، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اور پھر تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور آپ کا بیٹا بھی۔ موت سب کو آتی ہے، برحق ہے، پر اتنی حسین موت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اب کی بار میرب ہلکا سا مسکرائیں اور اس بات میں سر ہلا گئیں۔ میرب نے انہیں سرو کیا۔ اب وہ ان کے آنے کا مقصد سوچ رہی تھی۔ پھر سوچا عارف صاحب سے ملنے آئے ہیں، لیکن ان کی یہ الجھن جلد ہی زینت نے ختم کر دی۔ اب یہاں کسی خاص مقصد سے آئے ہیں میرب؟ زینت ایک بار پھر نرمی سے بولی۔ وہ نفیس سی خاتون میرب کو پہلے بھی بہت بھلی لگی تھی اور اب بھی لگیں۔ کیسا مقصد؟ میرب اب بھی نہیں سمجھی تھی۔ جس مقصد کے لیے پہلے آئے تھے بہن، اب بھی وہی مقصد ہے۔ اب کے الیاس صاحب نے بھی بات میں حصہ ڈالا۔ اب کی میرت کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی کہ وہ فاطمہ کے رشتے کے مقصد سے آئے ہیں، تو کیا اب تک بھی ان کی بیٹی کی طلاق کی خبر پہنچ چکی تھی؟ تو کیا کسی نے انہیں ان کی بیٹی کی طلاق کی وجہ نہیں بتائی تھی؟ کسی نے ان کی بیٹی کی بدکرداری کی چرچا نہیں کیا تھا؟ وہ جو اتنے اونچے خاندان کے ہوتے ہوئے بھی پھر بہو بنانا چاہتے تھے، میرب کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے۔ کیا آپ فاطمہ کی طلاق کی وجہ سے واقف ہیں؟ میرب نے دل پر پتھر رکھ کر یہ سوال پوچھا۔ اگر وہ لوگ بھی لوگوں سے سنی ان کی بیٹی کی بدکرداری کی کہانی سناتے تو وہ کیا کہتی ہیں؟ اب ہر کسی کو تو اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی صفائی نہیں دے سکتی۔ طلاق ایسے نہیں ہوتی، یقیناً کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے بہت کچھ سنا ہے، مگر بات وہی ہے کہ جتنی زبانیں اتنی باتیں۔ اگر ہر کسی کی بات پر غور کرنے لگے تو ساری زندگی ایک ہی بات میں الجھ کر رہ جائے گی۔ اور ہم نے جو سنا وہ آپ کو یا کسی بھی ماں باپ کو اپنی پاک باز بیٹی کے متعلق سننا اچھا نہیں لگے گا۔ اب کہ میرب کا دل مٹھی میں ہوا تھا، اور ہمیں خود بھی دہرانا اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ اگر ہمیں فاطمہ کے کردار پر پہلے ہی کوئی شبہ ہوتا تو ہم نے جب اس کے رشتے کے لیے آتے نہ اب۔ وہ صرف دکھنے میں اونچے نہیں تھے، ان کی باتیں، ان کی سوچ اور زینت اور ذہنیت سبھی بہت اونچی اور بھری لگی تھی۔ میرب کو خاموشی سے دیکھ کر وہ پھر بولی، زندگی ہر بار ایک جیسی نہیں رہتی۔ آپ ایک بار مایوس ہو چکی ہیں اور اپنی بیٹی کو غلط ہاتھوں میں دے کر پچھتائی ہیں۔ آپ کا ڈر میں بخوبی سمجھ رہی ہوں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میرے جیتے جی تو کیا، میرے مرنے کے بعد بھی آپ کی بیٹی کو کبھی دکھ یا تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، بیٹیوں کے نصیب سے نہیں لڑا جا سکتا، وہ تکلیف سے بولی۔ اللہ نے اگر ان کے فیصلے ہمارے تابع رکھے ہیں تو ہم ان کے لیے بہتر فیصلے لے سکتے ہیں، اور ایک غلط فیصلے سے زندگی تو ختم نہیں ہوتی، زندگی کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔
الیاس صاحب رسانیت سے بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں عارف سے مشورہ کر کے جواب دوں گی، جو پہلے بھگت چکی تھی، ہاں نہیں بول پا رہی تھی اور منع بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر زینت اور الیاس صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ منع کر دیتی، پر جس طرح انہوں نے باتوں باتوں میں فاطمہ کو پاک باز کہا تھا، ان کے جلتے دل پر جیسے کسی نے برف رکھی تھی۔ کوئی اور اتنی سمجھدار گفتگو تو کیا، بلکہ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی نہیں آتا۔ فاطمہ کمرے میں تھی، پانی لینے باہر نکلی تو ڈرائنگ روم سے آوازیں آئیں، اسے لگا مریم آئی ہے اور وہ چلتی ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی، لیکن اندر انجان لوگوں کو دیکھ کر مڑنے لگی۔ جب زینت اور الیاس صاحب کی نظر دروازے سے پلٹی، لڑکی پر پڑی میرب نے بھی فاطمہ کو مڑتے دیکھا، اسے پکارا، فاطمہ، جو واپس اپنے کمرے میں جانے لگی اور میرب کے پکارنے پر اندر آئی۔ السلام علیکم، سنجیدگی سے سلام کرتی وہ بیٹھی نہیں۔ وعلیکم السلام، زینت اور الیاس صاحب نے مسکرا کر ایک ساتھ جواب دیا۔ زینت نے اسے غور سے دیکھا اور صاف رنگت مرجھا کر سانولی ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے سے تھے، آنکھیں ویران تھی، لیکن اس سانولی رنگت اور ویران آنکھوں میں بھی بہت کشش تھی۔ وہ سلام کر کے زیادہ دیر رکی نہیں تھی، وہ جا چکی تھی، لیکن اس کا مکمل جائزہ زینت لے چکی تھی۔ وہ معمولی سی شکل کی تھی، کوئی آسمان سے اتری حور پری نہیں تھی، لیکن بہت پرکشش تھی۔ زینت کو ارحم کی پسند آئی تھی، جبکہ ارحم صاحب کو، الیاس صاحب کو وہ ارحم جتنی حسین نہیں لگی تھی جس کے عاشق میں وہ بنا بیٹھا تھا اور پاگل ہوا تھا، لیکن پیاری تھی، ارحم کے ساتھ ضرور جچتی۔ معصوم سے چہرے پر اداسی اس کی کشش میں اضافہ کر رہی تھی، اور وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اتنی مضبوط نہیں ہو پائی تھی کہ اتنی دلیری سے ہر کسی کے زہر میں ڈوبے تیر سہ پائے۔ زینت اور الیاس کو ارحم نے جب سے لے کر اب تک کی ایک ایک بات بنا کسی رد و بدل کی بتائی تھی، اور زینت کا چہرہ تو سرخ ہو گیا تھا۔ اس کا بیٹا رات کے پہر کسی لڑکی کے کمرے میں گیا، اور پھر اس کے بیٹے کی وجہ سے اس لڑکی کے بے گناہ ہونے کے باوجود سے طلاق ہو گئی اور بدنامی الگ۔ زینت نے تو 3-4 دن اس سے بات بھی نہیں کی، اور پھر اس لڑکی سے ہمدردی کے تحت جیسے ان کے بیٹے نے اسے سو کالڈ محبت میں رسوا کر دیا تھا۔ ارحم سے وہ اب بھی ناراض تھیں، اور ان کا دل تو کیا تھا کہ ارحم کے منہ پر زوردار تھپڑ لگائیں، پر وہ ایسا نہیں کر سکیں۔ لیکن اپنی ناراضگی کے باوجود وہ ارحم کا رشتہ لے کر گئیں، اور اب نیرب کی باتوں سے انہیں صرف 25% لگا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہوں گے، پر وہ دعا گو تھیں کہ یہ رشتہ ہو جائے تاکہ ارحم کے ساتھ اس معصوم لڑکی کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے۔ رات کو میرب نے عارف صاحب کو دوپہر کی بات بتائی تو عارف صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ میرب نے اپنی سوچ اور ڈر ظاہر کرتے انکار کیا، پر عارف صاحب کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئیں۔ پہلے بھی غلطی کر چکے ہیں میرب، اب دوبارہ مت کریں۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، اور اس ڈر سے کب تک آپ فاطمہ کی دوبارہ شادی نہیں کریں گی؟ کیا ساری زندگی اسے بٹھا کر رکھیں گی؟ اور پھر یہ نہیں سوچتی آپ کہ ہمارے بعد کیا ہوگا؟ حوصلہ رکھیں اور اپنی بیٹیوں کے نصیبوں کے لیے دعا کریں، دعا نصیب بدل دیتی ہے۔ اور فکر نہیں کریں، میں فیملی اور لڑکے کے بارے میں معلوم کروا لوں گا۔ میرب ہر بار کی طرح متاثر ہوئی تھی، لیکن فاطمہ نہیں مانے گی عارف۔ میرب کسی خدشے کے تحت بولی، آپ اس کی ماں ہیں؟ میرب وہ کیوں نہیں مانے گی؟ سمجھائیں گی تو سمجھ جائے گی، لیکن آپ بھی ابھی تک اس سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ پہلے میں معلومات حاصل کر لوں، اس کے بعد اگر مجھے ٹھیک لگے گا تو صحیح، ورنہ منع کر دیں گے۔ عارف صاحب نے اپنے طور پر معلومات نکلوائی، لیکن انہیں کوئی برائی یا نیگیٹو پوائنٹ نہیں ملا، اور پھر انہوں نے میرب کے سامنے اپنی رضامندی ظاہر کی اور فاطمہ سے بات کرنے کا بولا۔ میرب نے جب فاطمہ سے بات کی تو ان کی توقع کے برعکس فاطمہ نے کوئی بحث نہیں کی، بلکہ جیسے آپ کی مرضی بول کر بات ہی ختم کر دی۔ میرب بہت حیران ہوئی اور اسے جانچنا چاہا، پر ناکام رہیں، اور پھر زینت کو فون کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ لیکن زینت نے شادی کے لیے کچھ وقت مانگ لیا تھا، وہ بھی ارحم کو نہیں بتانا چاہتی تھیں کہ وہ ناراض تھیں، اور فی الحال ناراض ہی رہنا چاہتی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا۔ زینت مان تو گئی تھی، لیکن وہی لیا دیا رویہ ارحم اب پاگل ہونے لگا تھا۔ ایک تو ماں کی ناراضگی اور اوپر سے فاطمہ سے شادی کے لیے راضی کرنا تھا، لیکن کوئی کام ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی پریشانی تو مہینہ پہلے ہی حل ہو چکی ہے۔ تہمینہ اور پھپھو تو ارسلان اور سندس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، پر ارسلان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سب سادہ ہوا۔ سندس رخصت ہو کر ارسلان کے گھر آ گئی، پھپھو سندس کو لیے اندر گئیں، جبکہ ارسلان دروازے سے ہی گاڑی واپس موڑ چکا تھا۔ پھپھو نے سندس کو ارسلان کے کمرے میں بٹھایا اور تھوڑی دیر اس سے باتیں کر کے ارسلان کا انتظار کرنے کو کہہ کر چلی گئیں۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ دانت بھینچتے اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ بھی ساری رات کلب میں گزار کر 3 بجے گھر آ رہا تھا، اور آج ہی سندس اس کے ہمراہ رخصت ہو کر آئی تھی، اور وہ یہی سوچ کر آیا تھا کہ اس کی ماں نے یہ شادی صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کی ہے، تو سندس اس کے کمرے میں نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ اس سے کوئی بظاہر رشتہ رکھے گا۔ بیٹھی رہے گی وہ اس کی ماں کی ضد کے نتیجے میں ساری زندگی اس کے نام پر۔ لیکن یہاں تو وہ اتنی رات کو بھی دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ارسلان کی سختی سے پوچھنے پر اس نے روتے روتے ارسلان کو دیکھا، وہ اس کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔
میں نے پوچھا یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور مجھے تمہاری اس حلیے سے نفرت ہو رہی ہے، نکلو میرے کمرے سے، یہاں سے میرے کمرے سے نکل کر باہر بہاؤ۔ ناگواری سے کہتے اس نے دروازے سے طرف اشارہ کیا اور وہ اپنا رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، زبردستی بنا رضامندی کی شادی تو اس کی تھی، پر سامنے کھڑا شخص ایسے بیہیو کیوں کر رہا تھا؟ شاید اسے اب تک روتا دیکھ کر یہ جانے بغیر کہ سامنے کھڑا شخص نے خوشی سے یا رضامندی سے نہیں بلکہ اپنی ماں کی زبردستی سے اس نے نکاح کیا۔ بے عزت ہونے کا ڈر سے جلدی جلدی آنسو صاف کیے۔ تم بہری ہو شاید، جب بھی میری بات سمجھ نہیں آ رہی، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں جو تمہیں سمجھا کر ضائع کروں۔ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھا اور سندس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کا بازو سے پکڑ کر لمحے بھر میں کمرے سے باہر کیا اور منہ پر زوردار آواز سے دروازہ بند کیا اور پھر غصے سے سر جھٹکتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔